الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یونس کی 96 نمبر آیت سے شروعات ہوتی ہے کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ جو کہ خود ایمان کے طلبگار نہیں ہیں، اللہ سے کبھی وہ دعا نہیں کرتے ایمان کے لیے اور راہ حق پر آنے کے لیے، جو اپنے دلوں کو ضد اور اپنے ہر درمی میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے ہیں، اپنے دلوں پر پردے ڈالے بیٹھے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں، جن کو آخرت کی قطعی کوئی فکر نہیں، ان کو کبھی بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، اور اگر چاہے کہ ساری کی ساری نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، وہ تب بھی ایمان ان کو نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ دردناک عذاب وہ خود نہیں دیکھ لیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، ایسا کبھی بھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی بھی بستی جو کہ اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس کے کچھ کام نہ آئے۔ ہاں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب یونس علیہ السلام جو کہ نبی بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے، جب وہ مایوس ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، کیونکہ ان کی قوم ان پر ان کی باتوں پر ایمان ہی نہیں لاتی تھی، اللہ پر ایمان نہیں لا رہی تھی، جب وہ مایوس ہو کر قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تو جو حالات جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ جتنے وقت تک رہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب چھوڑ کر وہ نکل گئے تو ان کی قوم کو اللہ نے انعام میں دے دیا۔ یعنی اللہ چاہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، اور جب ایمان لائے وہ لوگ، جب وہ ایمان اللہ نے ان کو نعمت میں دے دیا، اور جب وہ ایمان لائے تو ان سے ساری رسوائی کے عذاب دنیا میں بھی ہٹا دیے گئے، دنیا کی زندگی بھی ان کو بہتر دی گئی اور ایک وقت تک ان کو برتنے دیا گیا۔ فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، یعنی کہ کسی نبی کا بھی درکار نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی نبی نہیں آئے تو اللہ چاہے تو سب کو ایمان دے دے، اور بات یہاں پر آگے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جن کے راستے جن کو شیطان بہکا رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے نبیوں کو بھیج کر شاید ہے کہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے، اور ان انسانوں کی بہتری کے لیے ہی نبیوں کا انتظام کیا گیا۔ نبیوں کو جو انعام اللہ کو دینا ہے وہ تو بات ہی الگ ہے، لیکن انسانوں کو جو انعام دیا گیا ہے وہ نبیوں کا، وہ ان کی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے اور ان کی زندگیوں سے ان کی آخرت کا گھر بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی ایمان والا کر لوگے کہ اتنا جھکا لوگے کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ اے نبی، یہاں پر اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان زبردستی جو لوگ ہر دھرمی میں اور ضد میں اپنی اکڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے اپنے وقت کو خراب مت کرو۔ وما کان لنفس ان تؤمن، یعنی اپنی جان کو مت گھلاؤ، وقت تو لگانا ہی لگانا ہے لیکن اپنی جان کو گھلاؤ مت، اپنے آپ کو رنج و غم میں مبتلا نہ کرو۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کی یہ قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے صرف اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا کوئی ایمان، یعنی یہ بات یہاں پر یہ ہے کہ جب تک آپ خود اپنے دل سے ایمان کی طلب نہیں اپنے دل میں پیدا کرو گے، ایمان کے راستے پر آنے کے لیے، اس کے راستے کی پہچان کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں جھکاؤ گے، جب تک خود نبی کوئی بھی کسی انسان کے دل کا حال نہیں جان سکتا، لیکن اللہ ہر انسان کے حال سے، ہر انسان کے دل کے میں جو اس کے چل رہا ہے دل و دماغ میں، اللہ اس سب سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک انسان کی نیت کو نہیں، جب تک انسان اپنی نیت کو نہیں بدلتا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے وقت کو نہیں بدلتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور عذاب انہی پر ڈالنا ہے جنہیں عقل نہیں، یعنی جو اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہی پر عذاب ڈالے گا۔ اتنی انسان کی دیکھیے کھولنے کے لیے آنکھیں کہ اگر کوئی چاہے نبی نہیں ہے تو نبی کی بھی ضرورت درکار نہیں، کسی کو ایمان دینا ہے اور کس کو ایمان نہیں دینا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن انسان کی اپنی نیت، اگر انسان اپنے دل میں اللہ کے ایمان کا طلبگار ہے تو اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس کو ایمان ضرور نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور کسی بھی انسان کے جو اس کی جو نیت ہوتی ہے
اور جو اس کے اچھے کام ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو رسوا نہیں کرتا اور کبھی بھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ حالانکہ جو لوگ ایمان کے راستے پر نہیں ہیں وہ بھی جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی میں ہی اس کا صلہ دے دیا جاتا ہے۔